زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس جمعے سے اس جمعے تک صحت کو برقرار رکھا، حیات کو برقرار رکھا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بنایا. اللہ کا احسان، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گزشتہ جمعے سے جمعرات تک جو حالات، واقعات معاشرے، ماحول، شہر، محلہ، خاندان یا دنیا بھر میں رونما ہوتے ہوں، ان تمام کو مد نظر رکھ کر جمعے کے خطبے کا عنوان بنایا جاتا ہے اور اسی کے تحت تمام باتوں کو کھول کھول کر جمعے کے خطبے میں رکھا جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا سب سے زیادہ شکر یہ ادا کیجئے کہ اللہ نے توحید پرست گھرانے میں پیدا فرمایا. عزیزان محترم، جمعے کا خطبہ
نصیحت کے لیے، ایمانی حرارت کو بڑھانے کے لیے، روحانی پاور کے لیے، آپس میں اتحاد کے لیے، دنیا کی فکر کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ تمام تر نکات پر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ رہ گئی مسلم کمیونٹی کے اندر، کہا وہ کسی جماعت ہو، کہا وہ کوئی ہو، یہ معاملہ ہو گیا میرا اور آپ کا جمعے کا کہ ایک رسمن ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں، بس 5 وقت کی نماز چھوڑ دی اور جمعے کے دن مسجد میں حاضر رہے اور جمعہ ادا کر لیا تو پھر پیٹھ موڑ کر چلے گئے اور آئندہ جمعے تک پھر مسجد کی طرف رخ نہیں کیا۔ تو کیا ایسے لوگوں کا جمعہ بھی ہوگا؟ کیا ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا؟ کیا ایسے لوگوں سے اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا؟ ناممکنات میں سے عزیزان محترم، انہی تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی گزشتہ میں نبی کی پیدائش کا جشن کہہ کر مسلمانوں نے وہ کچھ کر دیا جو یہودی اور عیسائی کر گزرتے ہیں، جو یہودی اور عیسائی کر گزرتے ہیں۔ مسلمانوں نے عید میلاد کا نام لے کر وہ سب کچھ شہر اور ملک میں کر دیا جس سے اسلام کو شرمندگی جھیلنی پڑی۔ غیر مسلموں کے سوالات کون دے ان کے جوابات؟ جیب بھرو پیر، پیٹ بھرو مولوی، بس قوم کے مزاج کے مطابق اسلام کو چلانے کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور ہم حق پرست ہوتے ہوئے آواز کو بلند کرنے سے قاصر ہیں۔ ہر نکڑ، ہر نقطے پر میری اور آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے، میری اور آپ کی آواز حق کی تائید میں نکلنی چاہیے، باطل کو کچلنے کے لیے بولنا چاہیے، ہر وقت بولنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا یہ میرا نوجوان بیچارہ دنیا کے اندر اتنا ملوث ہو کر کے رہ گیا کہ اس سے دین چھوٹتا جا رہا ہے، اسلام چھوٹتا جا رہا ہے، نبی کی محبت چھوٹتی جا رہی ہے، نبی کے سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے اپنے سدھارنے کا فکر ختم ہو گئی۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، اسی ماحول کو، انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، صحابہ اور ہم۔ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ آج اپنی اصلاح کر کے جائیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم سننے تو بہت جانتے ہیں، اتنا سننا جانتے ہیں کہ دنیا کا کون سا خطیب کہاں پر کیا کہہ رہا ہے وہ بھی میں نے سن لیا، دنیا کا سب سے بڑا قاری کون ہے وہ بھی میں نے سن لیا، شہر کا سب سے اچھا بولنے والا عالم کون ہے میں نے وہ بھی سن لیا، سب سے اچھا جمعے کا خطبہ کون سی مسجد میں ہوتا ہے میں نے وہ بھی سن لیا۔ لیکن سن کر اتنے سند ہو گئے کہ اب یہ باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ وجوہات آج کی گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وجوہات یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد پھر اب کسی غیر نت و خیرے کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، کسی ہری پیلی یا نیلی کالی اودی پگڑی باندھنے والے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بات اور حکم اگر مانا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا۔ زندگی کے معاملات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، عبادات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، تجارت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، میل جول کا معاملہ ہو، اللہ کے حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نبی کو ماننے والا ہوں، میں نبی کو چاہنے والا ہوں، ہاں بھائی میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہاں بھائی مجھے قرآن پر یقین ہے، ہاں بھائی مجھے نبی کی جو ہے نا شفاعت پر یقین ہے، ہاں بھائی میں نبی سے چاہتا ہوں، ہاں بھائی میں نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، نبی ایک تھے، اللہ نے انہیں طریقہ بھی ایک بتایا تھا، اور اسی نبی کے چاہنے اور ماننے والوں نے ایک نبی کو ماننے کا دعویٰ کر کے اپنی عبادتوں کے اندر تبدیلی کیسے کر لی؟
توحید کو شرک بتا دیا اور شرک کو توحید بتا دیا، یہ کس نے اختیار دیا؟ یہ کس نے کہا؟ آؤ دیکھتے ہیں میرے صحابہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کتنا بڑا احساس تھا ان کے پاس۔ ساری دنیا کائنات ایک طرف، میرے آقا کی بات ایک طرف۔ صحابہ کے پاس جب نبی کی بات پہنچ جاتی تو بلا چوں چرا وہ اس عمل پر عمل پیرا ہو جاتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری محبت انگوٹھوں کے چومنے تک برقرار رہ گئی، فاتحہ میں میٹھا کھانے تک برقرار رہ گئی، 11ویں کے دیگچوں تک برقرار رہ گئی، یا اب نیا شوشہ جو میلاد کا نکالا گیا اس کے کھانے تک محدود رہ گئی۔ محبت عبادات میں نہیں، محبت تجارت میں نہیں، محبت میل جول میں نہیں، محبت شادی بیاہ میں نہیں، وہاں نبی یاد نہیں آئیں گے، وہاں یاد اگر کوئی آئے گا تو خاندان کی منصوبہ بندی یاد آئے گی۔ میرے امام کے پاس یہ ہے میں یہ کروں گا، میرے مرشد نے یہ کہہ دیا ہے میں یہ کروں گا، ہمارے گھر کی نانی یہ کہتی ہے میں یہ کروں گی۔ ہمیشہ سے سوالات مسلمانوں کے درمیان میں یہی آئے اور مسلمان تباہ ہو برباد ہوتا گیا اور تباہ ہو بھی گیا مسلمان۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ ایک یہودی امریکہ کا صدر بنایا جاتا ہے اور وہ 2 حدیثیں پڑھ کر سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تائید میں ہے، تو لوگ سبحان اللہ کے نعرے بلند کرنے لگے۔ ارے تمہاری یہ کم علمی پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ امریکہ کا صدر جب تک کہ نہیں بنایا جاتا، جب تک کہ وہ اسرائیل کا غلام نہ ہو، جب تک کہ اسرائیل اور یہودیوں کا غلام نہ بنے، وہ امریکہ کا صدر بن نہیں سکتا۔ آج تک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لینا، جتنے امریکہ کے صدر بنے وہ اسرائیل کے پٹھو اور غلام رہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا حدیثیں پڑھ دی۔ ارے حدیثیں اس نے بہت سنا دی، قرآن اس نے بہت پڑھ دیا ہوگا، تمہیں کتنا یاد ہے قرآن؟ تمہیں کتنی یاد ہے حدیثیں؟ تم کتنوں کو روز حدیث سناتے ہو؟ تم کتنوں کے سامنے روز قرآن کو پیش کرتے ہو؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی جاننے والی یہ قوم اپنی مرضی سے زندگی گزار کر کہتی ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ لکا مالی فدا لکا جانی فدا، بس اشہد ان محمد رسول اللہ انگوٹھوں کو چوم لینا۔ اس سے زیادہ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آؤ دیکھتے ہیں صحابہ کے پاس کیسی محبت تھی میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بات چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دروازے کے ایک قدم باہر، دروازے کے ایک قدم اندر، نہ پورا اندر نہ پورا باہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ کچھ انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الفاظ تھے، گفتگو میں کچھ بات بولنا چاہ رہے تھے، اپنی زبان سے نکلا، نبوت والی زبان سے، بیٹھ جاؤ۔ کس سے کہا؟ نام لے کر نہیں کہا کہ عبداللہ بن مسعود بیٹھ جاؤ نہیں کہا، حمزہ رضی اللہ عنہ بیٹھ جاؤ نہیں کہا، عمر بن خطاب بیٹھ جاؤ نہیں کہا، نام کسی کا نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ الفاظ کو سنتے ہیں تو سمٹ کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا سنا اور ایسے ہی عمل کر لیا۔ یہ نہیں معلوم کہ کس سے کہا جا رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ کس سے بولا جا رہا ہے۔ آج میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آج بات سنتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، تھوڑا وقت اور جانے دو، پھر سوچیں گے اس کے معاملے میں۔ ابھی تو حالات ذرا اچھے نہیں ہیں نا، ابھی تو تجارت شروع کی ہے، چہرے پہ داڑھی اگر رکھ لوں گا تو گراہک نہیں آئے گا، ابھی تو نوکری ملی ہے، باس ناراض ہو جائے گا داڑھی رکھ لوں گا تو۔ میرا اور آپ کا مزاج تو یہ ہے۔ کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم؟
یہ 5 فٹ کے جسم کو کبھی آزما کے دیکھنا کہ میں کتنے % اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنا کہ میں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہوں. میں معاشرے اور ماحول پر نظر ڈال کر دیکھنا کہ مسلمان کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے نہیں کہا گیا بیٹھنے کے لیے، پھر بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آج میرا معاملہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اور کہا گیا کہ دیکھو 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے. حکم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب مجھے تحقیق کر کے چھان کے لانا حدیث میں سے، کسی ایک صحابی کا قول لے کر کے تم آنا کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ نہیں بھائی اب 7ویں دن عقیقہ نہیں کریں گے، 7ویں دن چلا یا چھٹی کر لیں گے. کس نے لگایا حکم؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہر کس نہیں، ہر صحابی اپنے بچوں کا عقیقہ 7ویں دن کر دیا کرتے. لڑکا ہو بچہ ہو تو 2 بکروں سے کر دیا کرتے، لڑکی اگر ہو تو 1 بکری سے کر دیا کرتے. لیکن انہوں نے کبھی حکم کی تعمیل میں دیری نہیں کی. لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ضرور ہے، عقیقہ کرنا بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن خاندان کی چنڈال چوکڑی یہ کہتی ہے کہ خاندان کے جو بزدل لوگ ہیں یا دنیا پرست ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو داڑھی منڈے ہیں یا جو چونڈے باندھنے والی ہیں، ایسے عورتوں اور مردوں کا حکم چل کر کہا جاتا ہے کہ بعد میں کر لینا پھر کبھی عقیقہ. اب تو رسم ہے، رواج ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، یہ چلتے آ رہا ہے. یہ کہاں تبدیل کرو گے؟ اگر یہ نہیں کرو گے تو سسرال میں بچی کو ستایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں ہے؟ کون مان رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو؟ جب کہا جاتا ہے یہ تمام باتوں کو سنت کے مطابق ادا کرو تو الزامات کی بارش بھی کی جاتی ہے. خیر تمہارے الزام سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تم سے ناخوش ہو جائے گا. ہمیں الزامات کی پرواہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزامات لگائے گئے تھے. جب آپ نے اپنے حکم کو جاری کیا تھا، اللہ کے فرمان کو لوگوں تک پہنچایا تھا، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، شرک سے لوگوں کو روکا تھا، عبادات سکھائے تھے لوگوں کو، تو لوگوں نے بھی الزامات لگائے تھے کہ ہائے خاندانی منصوبہ بندی، خاندانی پروگرامنگ، ہمارے بڑوں کی بات کو چھوڑ کر محمد نئی باتوں کو ہمارے سامنے لا رہا ہے. اور آج امت کا مزاج بھی کچھ ایسے ہی بن چکا ہے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات اگر کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نیا طریقہ رائج ہو رہا ہے، نئی باتیں لا رہا ہے. ہم نے جب سے دیکھا ہے ہمارے دادا کو قبر پر سر جھکاتے ہوئے، پوتلا کہہ رہا ہے کہ قبر سے سر نہیں جھکانا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کے کہا، لوگوں کو باتیں بتا کر کے کہا. اب صحابہ کرام کی جماعت ستاروں کے مانند صحابہ کرام نبی کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے فرمان کو جاری کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو املا کروا دیا جاتا ہے. اب وہ آیت حفظ کروا دی گئی اور سمجھا دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا چاہے کچھ بول لے، دنیا چاہے مخالفت کر لے، دنیا چاہے تمہاری مخالفت میں آ جائے، رب تمہارے اگر ساتھ ہے تو یہ ساری دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکتی. اگر تم لوگوں کی خوشی کے مطابق، لوگوں کی خواہش کے مطابق، لوگوں کی سوچ کے مطابق اگر اسلام کو تبدیل کر کے بتاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری پکڑ بھی کر لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اتنا اہم ترین درجہ اللہ نے دیا، تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں کہا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس کسی نے رسول کی اطاعت کی
گویا یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا اس نے۔ اب اللہ اس کی عبادات کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کے ذکر و اذکار کو قبول نہیں کرے گا جو اللہ کے نبی کے حکم کے عین مطابق نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیتوں کا نزول ہوا اور اللہ نے نبی کو حکم دیا۔ اب نبی امت کو حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں ہو سکتے۔ تمام امت نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جب یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتے تو زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو خبر کے اندر دفن کر دیے گئے۔ حکم آ گیا، اب آ گیا حکم، مخالفت ہو گئی، مردوں سے مانگنا ختم کر دیا گیا، مردوں کے سامنے سر جھکانا بند کر دیا گیا، اللہ آسمان سے وحی کا نزول کر دیا، نبی کا حکم آ گیا۔ تو کیا کیا صحابہ کرام نے؟ کیا حبل کے قدموں کو چوم کر کہا کہ آخری وقت میرے آقا چوم رہا ہوں، دوبارہ پھر نہیں چوموں گا لیکن کیا کروں میری بھی مجبوری ہے، یہ کہا اس نے؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا یہ الفاظ کو۔ اور پھر مردوں سے دوری اختیار کی۔ هو الحی القیوم، جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا رب ہے، اس رب کی عبادت میں جڑ گئے اور رات اور دن اسی کو پکارتے رہے۔ مشکل میں اسی کو پکارا، غم میں اسی کو پکارا، خوشی میں اسی کو پکارا، بیماری میں اسی کو پکارا، صحت میں اسی کو پکارا۔ ہر جگہ رب کو پکار کر میرے صحابہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردین، میرے صحابہ کی جماعت جنت کی مستحق بن گئی۔ اور آج کا یہ مولوی کہتا ہے کہ بغیر ان کے نہیں سنا جاتا، بغیر ان کے دعا قبول نہیں ہوتی، بغیر ان کے نہیں پہنچا جا سکتا، بغیر وسیلے کے نہیں چل سکتا۔ جب تک کہ تم ان کا ذکر نہیں کرو گے، جب تک کہ ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، جب تک کہ تم ان کو اپنا ذریعہ نہیں بناؤ گے، اللہ تمہاری نہیں سن سکتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذرا غور کرنا عزیزان محترم، گھر میں باپ کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، جائیداد کا بٹوارا ہونا ہوتا ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن بھائی اپنے مرے ہوئے باپ کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں پوچھتے کہ ابو کس کو کتنا حصہ دینا ہے، ذرا بتا دو تو صحیح۔ کسی نے کیا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ اس سے پتا چل گیا کہ زندے سن سکتے ہیں، مردے نہیں سن سکتے۔ دھوکے میں رکھا جا رہا ہے قوم کو، دھوکہ دیا جا رہا ہے قوم کو۔ کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق قرآن پڑھنا چاہیے تھا، قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا، قرآن گھر میں رکھنا چاہیے تھا، قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے تھا، قرآن کو سیکھنا چاہیے تھا، قرآن کو پھیلانا چاہیے تھا۔ آج سب کچھ پڑھتا ہے انسان، قرآن نہیں پڑھتا۔ سب کچھ پڑھتا ہے انسان، قرآن نہیں پڑھتا۔ آج جس کی بنیاد کے اوپر معصوم مسلمان، میں تو کہوں معصوم کا لفظ بھی ان کے ساتھ میں غلط سا جو ہے نا چسپاں ہوگا۔ یہ معصوم نہیں، بدمعاشی کی حد پار کر دی ہے۔ آسان طریقوں کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ 7 مرتبہ اجمیر کو چلے جاؤ تو عمرہ تمہارا۔ استغفر اللہ، کس نے کہا بھائی؟ کس نے کہا بھائی یہ بات؟ کیا اسلام نے کہا؟ کیا نبی نے کہا؟ ہرگز نہیں۔ عمرہ کا مقام کچھ اور ہے، مردوں کا مقام کچھ اور ہے۔ استغفر اللہ ربی، لوگوں نے کہاں سے لے جا کر کہاں پر گھڑ دیا، لوگوں نے کہاں سے لے جا کر کہاں پر ملا دیا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب تک کہ یہ امت عین مانے گی نہیں، جب تک کہ قوم کو کامیابی ملے گی نہیں، یہ 2 کوڑی کا انسان کو ڈراتا رہے گا اور یہ انسان تل تل کر کے مرتا رہے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ جب تک کہ تم طاقتور نہیں بن سکتے، اپنے روحانی پاور کو مضبوط نہیں کر سکتے، جب تک کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا، جب تک کہ تم زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مان لو۔
اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آخری وقت ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ ماں عائشہ کے حجرے میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم میں تھرتھراہٹ ہے، کمزوری ہے، بخار کی شدت ہے، سر میں درد ہے۔ اب زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئی۔ ماں عائشہ کے حجرے میں تمام صحابہ موجود ہیں۔ غور سے سننا عزیزان محترم، ہمارے پاس اگر محبت اگر ہے تو نبی کی محبت ہے۔ ان کے لیے ہم بولتے نہیں لکا مالی فدا، لکا جانی فدا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بول کے گھروں کو نہیں چلے جاتے میٹھا کھا کے۔ جان دینا بھی چاہتے ہیں الحمدللہ، جان لینا بھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ نبی کے لیے سب کچھ ہمارا قربان ہے الحمدللہ۔ آخری وقت میں میرے آقا نے صحابہ کو بلایا اور کہا علی کہاں ہے؟ حضرت علی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ فرمائیے ابھی نبوت باقی ہے، ابھی نبوت باقی ہے، نبی کی حیات مبارکہ باقی ہے، 1-2 دن میں میرا نبی اس کائنات کو چھوڑنے والا ہے، رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اب اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے زبان نبوت کو چنبش دی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے علی ادھر آؤ اور جہاں سے نکلو، جہاں تک تمہاری طاقت ہے، جہاں تک تمہاری وسعت ہے، جہاں تک تمہارے اندر قوت ہے، اپنے گھوڑے پر بیٹھو اور نکلو اور قبرستانوں کا مشاہدہ کرو، خبروں کا مشاہدہ کرو۔ اگر ایک بالشت سے اونچی خبر اگر کہیں نظر آ جاتی ہے، اس خبر کو توڑ کر ایک بالش کی کر دینا، اس خبر کو توڑ کر ایک بالش کی کر دینا۔ میرے نبی کا حکم تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور پھر خبروں کو تلاش کیا جاتا ہے اور خبروں کو تلاش کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونچے اونچے چبوتروں کو جو لوگ اپنے خاندانی منصوبہ بندی کے تحت بنائے تھے، نبی کے حکم کے مطابق ان خبروں کو ایک بالش کے زمین دوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کا حکم تھا، لیکن آج 5-5 فٹ کی بڑی خبریں بنا کر اس پر پھولوں کا انبار لگا کر، آج وہاں پر ناچ گانے کی محفلیں سجا کر، آج وہاں پر موسیقی کے آلات بنا کر مسلمانوں کو تصور دیا گیا کہ اسلام یہی ہے، اسلام یہاں سے ہے، اسلام یہ سچا ہے، اسلام یہی کہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ جہنم کا آگ کا ڈر ختم ہو گیا، جہنم کے سانپ اور بچھوؤں کا ڈر ختم ہو گیا، جہنم کے گرم پانی کا ڈر ختم ہو گیا، جہنم کے زہر زقوم کے درخت کا ڈر ختم ہو گیا، جہنم کا ڈر تصور ذہنوں سے نکال دیا گیا اور پھر وہ حکم جاری کر دیا گیا جو حکم ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہر قوم کے مزاج کے مطابق نکال دیتا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے، آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کے حکم کو مقدم رکھو، نبی کے حکم کو آگے رکھو۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتوں کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے رہے، مردوں کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رہے۔ ذرا مجھے چھان کے لا کر کے بتانا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جب تم ٹیلر کے پاس جاتے ہو، جب ناپ دیتے ہو، اپنے پائجامے کا دیتے ہو، اپنے پینٹ کا ناپ دیتے ہو، تو ایک بات کا خیال رکھنا، اسی وقت میں تمہیں یہ حکم یاد آ جانا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ٹخنے سے اونچا میرا پینٹ ہونا چاہیے، چاہے دنیا مجھے کوئی بات الزام لگا دے، چاہے دنیا میرا مذاق بنا لے، لیکن اپنے آقا کے حکم کا میں پیروکار بن کر کے زندگی گزاروں گا۔ لیکن اپنے پینٹ کو ذرا کھڑے رہ کے دیکھ لینا۔ اور ظالم لوگوں نے یہ قوم کو عادت بنا دی کہ نماز میں کھڑے رہو تو اپنے پینٹ کو اونچا کر لینا، پھر بعد
نے جیسا چاہے لگا لینا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ منافقانہ چال ہوئی. منافق بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ایسی نماز وہ پڑھا کرتے تھے, ایسا ساتھ وہ دیا کرتے تھے, ایسے رکوع و سجود وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو سنا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ نبی کی محفل میں کچھ اور, اپنے دنیا کے اندر کچھ اور, نبی کی باتوں کا مذاق لوگوں کے درمیان میں بناتے اور یہاں سنتے ایک حکم اور عمل کو دوسرا کرتے جا کر کے. اللہ نے کہا کہ یہ منافقوں کی جماعت ہے. اب میں اور آپ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھنا, اپنے کپڑوں کا جائزہ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ٹخنوں کے اوپر مرد کا کپڑا رہے اور عورتوں کا کپڑا ٹخنے کے نیچے رہے, نیچے لڑتا رہے. یہ عورتوں کا لباس بتایا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بے غیرت مرد جب اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکانا شروع کر دیا تو عورتوں نے احساس دلانے کے لیے اپنے کپڑے پنجڑیوں تک لا لیے. ہوا یہ, چل رہا ہے یہ. میں اپنے بچیوں کو پہنا کر خوش ہوتا ہوں. میں اپنے بچیوں کو کٹ آستین کا شرٹ پہنا کر, لباس پہنا کر, ٹی شرٹ پہنا کر خوش ہوتا ہوں. میں اپنے بچیوں کو تنگ جنس پینٹ پہنا کر خوش ہوتا ہوں. میں اپنے بچیوں کو لیگنز پہنا کر خوش ہوتا ہوں. میں اپنے بچیوں کو وہ لباس پہنا کر خوش ہوتا ہوں جس سے میرے آقا نے روکا تھا. کہاں ہے حکم, کہاں ہے محبت, کہاں ہے چاہت, کہاں ہے سنت, کہاں ہے نبی کا کلمہ, کدھر جا رہی ہے زندگی؟ عزیزان محترم, نبی کی محبت سے سرشار میرے صحابہ کی زندگی گزارا کرو. تم زمین پر چلو تو تمہارے قدموں کی آواز کو اللہ آسمان میں سنا دے گا. جب تم شہید کر دیے جاؤ گے تو آسمان کے فرشتے تمہیں غسل دینے کے لیے آئیں گے. جب تم شہید کر دیے جاؤ گے تو جنت سے تمہارا کفن لایا جائے گا. جب تم شہید کر دیے جاؤ گے, جب تمہارا اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عمل ہوگا اور انتقال اسی پر ہوگا تو اللہ تمہاری خبر کو اتنی وسعت میں لا دے گا کہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تصورات میرے اور آپ پہ ختم ہو گئے. زندگی گھر میں کچھ جیتا ہوں, باہر کچھ جیتا ہوں, دوستوں میں کچھ جیتا ہوں. چار لوگوں میں بیٹھ گیا تو ایسا دینداری کا مظاہرہ میں کروں گا. چار لوگوں میں بیٹھ گیا تو ایسا دیندار میں لگوں گا کہ مجھ سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے. لیکن جلوت اور خلوت کی زندگی اگر دیکھی جائے, وہی زندگی اگر اکیلے پن کی دیکھی جائے تو وہ زندگی کے اندر سے نبی کی چاہت, نبی کی سنت, نبی کا حکم, نبی کا مقام دور دور تک نظر نہیں آئے گا. یہ منافقانہ زندگی ہے, یہ منافقوں کی زندگی ہے. عزیزان محترم, آج شدید ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ نبی سے کیسی محبت کرتے تھے. نبی حکم نہیں دیا لیکن صحابہ نے عمل کر کے بتا دیا. وہ بھی ایک موقع تھا. آج حکم بتایا جا رہا ہے, عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں. وہ بھی ایک موقع تھا کہ ایک جنگ سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. صحابہ کی جماعت ہے, کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر آ رہے ہیں, دشمن کو پسپا کر کے آ رہے ہیں. سرخرو و شادمان میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک مقام آ گیا اور وہاں پر نماز کا حکم ہوا. کہا اللہ کے نبی نے بلال سے کہو کہ اذان دی جائے. اذان بلند ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کرام جب مقتدی بن کر نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی امامت شروع کر دیتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی نظریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جب پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں سے جوتیوں کو نکال رہے ہیں, جوتیوں کو الگ کر رہے ہیں اپنے پیروں سے. صحابہ کرام کی نظر جب پڑتی ہے, حکم تو نہیں ہوا کہ پیروں سے تم بھی اپنے جوتیوں کو نکال لو, لیکن نبی سے ایسی محبت کرنے والی وہ جماعت تھی, نبی کی چاہت والی وہ جماعت تھی. صحابہ نے منظر کو دیکھا اور اپنے اپنے پیروں سے جوتیوں کو نکالنا شروع کر دیا. صفوں کے اندر ایک انتشار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سوال کرتے ہیں یہ گڑبڑ کیسی تھی, کیا ہوا, آخر تمہاری صفوں میں انتشار کیسے ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ کا دیکھ کر ہم بھی اپنی جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, ہم نماز ادا کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں جوتیوں کو نکال رہے ہیں اور ہم نے سوچا کہ آقا کے پیروں سے جوتی نکلتی رہے اور ہمارے پیروں میں جوتی رہے. آپ نے اپنے اعلان تو نہیں کیا, حکم
تو نہیں دیا لیکن ہمارا ضمیر گواہی نہیں دیتا اس بات کا کہ آقا کے پیروں میں جوتا نہ ہو اور ہمارے پیروں میں ہو. یہ محبت کا انداز تھا. تمام ہم نے جوتیوں کو نکال دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ساتھیوں ایسا ہرگز مت کرنا, ایسا ہرگز مت کرنا, ایسا ہرگز مت کرنا, اس لیے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا. اے علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں, ذرا سننا تم اس بات کے لیے, ذرا تم یہ قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو اور یہ قوم بیوقوف بننا چھوڑ دے. قرآن پڑھتے رہو, احادیث پڑھتے رہو, نبی کے واقعات پڑھتے رہو, ساری حیات مبارکہ سامنے ہے تمہارے. قرآن نبی کی سیرت سے بھرا ہوا ہے. علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں, اس واقعے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا. اللہ کے نبی جوتیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے لیکن آپ کے ایک جوتے کے نیچے کچھ غلاظت لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نماز شروع کر دیا. جبرائیل کیا اللہ کے حکم سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتیوں کے جو ہے نیچے تو غلاظت لگی ہے, اسے دور کر لیجئے. جب اللہ کے نبی کو علم ہوا تو آپ نے اپنے پیروں سے جوتیوں کو نکالا. اللہ اکبر. غور کرو عزیزان محترم, صحابہ کی محبت کیسی تھی, صحابہ کی محبت کیسی تھی, صحابہ کی محبت. سبحان اللہ بحمدہ. صحابہ نے اعلان, اللہ کے نبی کا حکم آ گیا, عین فجر کے بعد کا وقت ہے, صحابہ کا حکم آ گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چلو اب نکلنا ہے, میدان احد میں جمع ہونا ہے, اب گردنوں کا نذرانہ دینا ہے, جانوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے, فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ایک بھی صحابی نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ آپ اب جائیے میں 10 بجے تک آتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ آج اٹینڈنس جو ہے نہیں پڑے گی تو نوکری چلی جائے گی, آپ جائیے کمپنی سے پرمیشن لے کر کے آتا ہوں. یہ صحابہ نے نہیں کہا, بلکہ میرے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے حکم پر اپنے آپ کو نبی کے ساتھ کر دیا, نبی کے ساتھ ہو لیے اور جنگ چلتی رہی, جنگ کی سنسناہٹ ہوتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو میدان احد میں کامیابی ملی. کامیابی جب ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو و شادماں ہے, چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہے. صحابہ کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے ساتھیوں کے جنازوں کو ڈھونڈ کر لاؤ, اپنے ساتھیوں کے جنازوں کو لے کر کے آؤ. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, بغیر غسل کے ہی دفن کر دیا جاتا ہے. صحابہ کرام جب شہیدوں کے جنازوں کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں, اٹھا کر جب لاتے ہیں تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو بھی اٹھایا گیا. جنازے کو جب اٹھایا گیا تو ہر جنازے سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا گیا اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھا گیا. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ ہر جنازے کو اٹھایا گیا تو خون کے خطرات ٹپک رہے تھے, حنظلہ کو اٹھایا گیا تو پانی کے خطرات ٹپک رہے ہیں. اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے کا فائدہ یہ دیکھ لینا, یہ نہیں سوچنا کہ نہیں داڑھی اب نہیں تو جوانی نہیں بڑھاپے میں رکھنے کی چیز ہے. جوانی میں آج کیوں داڑھی پھریے, یہ جوانی میں داڑھی آئی کیوں آخر؟ ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے, ماموں کہتا ہے, چچی کہتی ہے, دادی نانی کہتی ہے کہ دیکھ بڈھا دکھ رہا, مجنوں دکھ رہا, ابھی داڑھی رکھنے کا وقت ہے, ضعیفی میں رکھ لینا. استغفر اللہ, یہ نبی کے حکم کے خلاف ورزی ہے. جو نوجوان اپنے چہرے سے داڑھی نکالتا ہے نا, یاد رکھو سائنس کی بات ہے, جو نوجوان اپنے چہرے سے گھوٹ گھوٹ کے داڑھی ایسا نکالتا ہے نا, اس کے اندر ہجڑا پن آ جاتا, پھر وہ مرد باقی نہیں رہتا. اللہ کے نبی کے حکم کو سنو, فائدہ کتنا بڑا ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکل گئے, ساتھ میں میدان جنگ میں حصہ لیا, شہید بھی ہو گئے. اب دفنانے کی باری آئی, خون کے خطرات نہیں, پانی کے خطرات ٹپک رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے, کیوں خون نہیں ٹپکتا, اس سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا حنظلہ ہے, یہ کل رات کو ایک عورت سے نکاح کیا, رات کو نکاح کیا, شب بستری کی, اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا. صبح کو جب ہمارا حکم ہوا جانے کا
تو حنزلہ نے یہ نہیں سوچا کہ رات کو بیوی کے ساتھ سو کر اٹھا ہوں، اس حالت میں نبی کے ساتھ کیسے جاؤں، نہا کر کے جاؤں گا۔ لیکن نبی کے حکم کی اتنی اہمیت تھی صحابہ کرام کے پاس، حضرت حنزلہ نے بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل نہیں کیا، ویسے ہی حالت میں نبی کے ساتھ چلے گئے، اور نبی کے ساتھ جاتے ہیں تو اللہ انہیں شہید کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حنزلہ رات کو ایک عورت سے جو ہے نا نکاح کیا اور اس کے ساتھ رات گزاری اور اس کے ساتھ رات کو صحبت کی۔ جب صبح ہمارا حکم ہوا تو ہمارے حکم کی تعمیل میں غسل جنابت بھی نہیں کیا، نکل کر میرا حنزلہ ہمارے ساتھ آ گیا اور اللہ نے اسے شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو بھیجا کر میرے حنزلہ کا غسل کروا رہا ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون نوجوان ہے؟ چہرے میں دیکھنا بھی ذرا، جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں نا، تھوڑی سی بات تلخ کرتا ہوں لیکن حقیقت ہوتی ہے دوست، بہت بیمار ہو گئی یہ قوم، بہت زیادہ بیمار ہو گئی یہ قوم۔ اب اس قوم کو سدھارنا اگر ہے تو میٹھا کھلا کر میٹھے گولیوں سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ نیم کا کڑوا پتا اسے دیں گے تو جب جا کر کے اس کے بدن کی، اس کے عقل کی بیماری ختم ہوگی۔ کدھر زندگی ہے؟ کبھی وہ نوجوان اپنے ذرا چہرے کو جو داڑھی مونڈتا ہے اور شادی بھی کر لیتا ہے، پتہ نہیں وہ بیویاں کیسے پسند کرتی ہیں کہ تمہارا میرا چہرہ ایک جیسا ہے جی، کیسا کرو تمہارے سے شادی، 4 دن تم میرے مرد 4 دن تم میرے مرد، ایسا ہے کیا ایگریمنٹ؟ تمہارے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہے، میرے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہے، مرد آدمی ہے تو چہرے پہ داڑھی ہونا لازمی ہے، مرد پہچان وہی ہے اصل اس کی۔ عجیب معاملہ ہے۔ اب شادی کے بعد جو داڑھی نکالنے والے مرد ہیں، وہ مرد کیا کرنا، جورو کو بلا کے آئینے کے سامنے کھڑے کرنا، کھڑے کر کے دونوں کا چہرہ دیکھ کے بولنا کیا جی تم بھی ہے میں بھی ہوں، پوچھ لینا، کبھی پوچھ لینا۔ تو نبی کا حکم یاد آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے ساتھیوں حکم ہے اللہ کے نبی کا، غور سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھیوں ایمان والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، مشرکوں جیسے چہرے مت بناؤ، اپنے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ۔ حکم دیا اللہ کے نبی نے، حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ اور یہ ظالم مسلمان جمعے کے دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھس گھس کے داڑھی نکالتا ہے۔ کس کا حکم مان رہا ہے تو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان کی اتباع مت کرو، اس کی بات مت مانو، اس کا حکم مت مانو، اس کے طریقے پر مت چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم دشمن کا جمعے کے دن ساتھ دے کر نماز میں پہلی صف میں رہنے کی فکر میں ہے، کیا ہوتا اس سے؟ نبی کی سنت جہاں ختم ہو گئی وہاں تمہارا ایمان تمہارے سروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، جو آدمی شراب پیتا ہے، جب تک کہ وہ زنا کی حالت میں ہوتا ہے ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا اس کے پاس۔ جب تک کہ آدمی شراب پیتا ہے، جب تک کہ نشہ اس کے پاس ہوتا ہے، جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ موت اگر ہوتی ہے تو بے ایمان کی موت ہوتی ہے۔ وہ حکم ہے میرے آقا کا، کیا بتایا جائے، کتنا بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے؟ افسوس تف ہے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ حالات بدل گئے، واقعات بدل گئے، شہر کے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں، جسم فروشی کا کاروبار عروج پر چل رہا ہے، زنخوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، نوجوان ان کی چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ کچھ علم بھی ہے تمہیں؟ مسلمان ہو اور برائی معاشرے میں پھیلے، ناممکن سی بات ہے۔ مسلمان موجود ہو اور برائی پھیلے، ناممکن سی بات ہے۔ پھر تمہارے سینوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، تم نبی کے حکم کو مانتے نہیں ہو، تمہارے پاس نبی کے حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کیا چل رہا ہے شہر میں؟ مساجد ہمارے آنکھوں کے سامنے شہید کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ 4 نومبر کو سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ 4 جا کر اور 14 آ گئی، لیکن اب تک کے سنگ بنیاد کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ تمہارے ہر فیس بک کے آئی ڈی پر اگر محبت ہے نبی سے،
اسلام اور ایمان سے محبت ہے، مساجد سے اگر محبت ہے تو ہر نوجوان کا ایک فیس بک اگر آئی ڈی ہے تو آج ہی سے روز سیکریٹریٹ کی مسجدوں کے بارے میں خطرناک ڈالتے جاؤ، روز ڈالتے جاؤ، مسلمانوں کو جذبہ دلاتے جاؤ انشاءاللہ۔ یہ متاع عزیز ہے ہماری، ہم اپنے جس گھر کے اندر موجود رہتے ہیں اس کی اہمیت ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے، ہم اہمیت اگر دیتے ہیں تو اس گھر کو دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی ایک ایک شے کی اہمیت ہے، ایک ایک شے اس گھر کے، اللہ کے گھر کی بابرکت ہے۔ ظالموں نے منبر کے ساتھ، عصا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جانمازوں کے ساتھ زمین دوز کر دیا اللہ کے گھروں کو، اور تمہاری جوانیاں بیچاریاں لائٹنگ مارتی رہی، تمہاری جوانیاں داڑیاں مونتی رہی، تمہاری جوانیاں نکڑوں پر بیٹھتی رہی، تمہاری جوانیاں ناچ اور کھیل کود میں لگی رہتی رہی۔ میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں اسلام کا، یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو جتنے اپنے فیس بک آئی ڈی ہیں اس کے اوپر روز 2 مرتبہ ڈالو کہ سیکریٹریٹ کی مسجدیں چاہیے، سیکریٹریٹ کی مسجدیں چاہیے، جہاں جہاں مسجدیں شہید کی ہیں ان مسجدوں کی تعمیر چاہیے۔ مسجد نہیں بنے گی تو حکومت بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ کہاں ہے احساس؟ مر گیا احساس تمہارا، اس لیے مر گیا کہ نام نبی کا لیا، کام شیطان کا کر دیا، اس لیے احساس مر گیا۔ نام نبی کا لے کر کام نبی کا کرتے، صحابہ کا کرتے تو احساس بھی زندہ رہتا، وہ روحانی پاور بھی ہوتا، وہ بدن طاقتور بھی ہوتا، وہ ایمان طاقتور بھی ہوتا، وہ آخرت کی فکر بھی ہوتی، وہ آپس میں محبت بھی ہوتی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سب کچھ لٹا جا رہا ہے، ہم ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سب کچھ چیز، ہماری جائیدادیں لٹی جا رہی ہیں، ہمارے بزرگوں کی نشانیوں کو دھیرے دھیرے کر کے ریاست سے میٹا جا رہا ہے، اردو کو ختم کیا جا رہا ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کے بورڈ سے اردو کو میٹ دیا گیا، اردو ختم کر دی گئی۔ تم کو احساس ہی نہیں ہے کسی بات کا؟ یہ کب ہوگا؟ جب اس سینے کے اندر تم اسلام کی محبت رکھو گے حقیقی، تب جا کر تم آواز اٹھانے کے قابل بنو گے۔ تم کو لاغر اور کمزور اور نکما بزدل بنا دیا گیا۔ انقلابی رسول کی انقلابی امت ہے یہ۔ میرے نبی نے انقلاب بپا کر دیا تھا کائنات کے اندر، بڑے بڑے سورما کے پنجڑیوں میں پسینہ اور ٹخنے کانپنے لگ گئے تھے ان کے، ہمارے وجود پر۔ آج وہ وجود برقرار ہے، لیکن میں خود اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں آج۔ تو وہ وجود کو لے کر کے آئیے جو میرے صحابہ کا وجود تھا، جو میرے ائمہ کا وجود تھا، جو میرے مجاہدین صحابہ کا وجود تھا، جو میرے طاقتور صحابہ کا وجود تھا۔ آج مسلمان اس وجود کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، تو پھر کسی مائی کے لال پر جو ہے ہمت نہیں ہوگی۔ بہار کی سرزمین کا الیکشن ہوا، جھوٹ کا پلندہ کہہ کر، دھوکہ دے کر جو ہے نا ظالم پھر سے وہاں پر حکمران بنا۔ جیسے ہی حکمرانی کا جشن منایا جا رہا تھا، تم کو کچھ بھی نہیں معلوم نا، تم کو پڑوس میں کون رہتا ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو اتنی بڑی بڑی بات ہے تم کو کیا معلوم رہیں گی؟ اصل میں تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون سے فلیٹ میں کون کیا کاروبار چلا رہا ہے، کون کتنی بڑی کالونی میں رہ کر کیسا مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تم کو اندازہ نہیں ہے، تو یہ باتیں کیا معلوم ہوں گی؟ ایک طرف جشن منایا جا رہا تھا بہار کی سرزمین پر جیتنے کا، ایک طرف میری اپنی، میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، میرے نزدیک اللہ کا گھر سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ اللہ کا سب جتنے گھر اللہ کے زمین پر بنے ہوئے وہ سب ہماری جگہ معتبر ہے الحمدللہ، لیکن ایک طرف جشن منایا جا رہا تھا، نعرے لگائے جا رہے تھے، مخالفت میں مسلمانوں کے نعرے لگائے جا رہے تھے، اور ایک طرف ظالم مسجد کو مسمار بھی کر رہے تھے بہار کی سرزمین پر۔ شاید تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ میری آواز تم نہیں سن رہے ہیں، یہ میری آواز بہت دور تک جاتی ہے الحمدللہ۔ سمجھ جانا بات کو دوستو، آج وقت ہے سمجھ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، حتی الامکان عمل کرو، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ میرے لیے راستے پیدا کر دے کہ میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں انشاءاللہ۔
پھر کامیابی قدموں کو چومیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما لے اللہ، مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما، مسلمان نوجوان بیٹیوں ماؤں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، ہمارے اماموں کی حفاظت فرما، ہمارے مؤذنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ظالم اپنے ظالمانہ اصولوں کو لے کر اور جو ذہن میں لوگوں کے زہر بھر کر مسلمانوں کو اور اسلام کو میٹنے کی سازش کر رہا ہے، یا اللہ ہمارے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو تباہ و برباد کر دے میرے پاک پروردگار۔ جن لوگوں نے بہار کی سرزمین پر مسجد کو دھانے کی اور مصلیوں کو مارنے کی کوشش کی اور مارا، اللہ ایسے ظالموں کو کیف و کردار تک پہنچا دے میرے پاک پروردگار۔ ہندوستان کی ہر مسجد کی حفاظت فرما، ہندوستان کے ہر مدرسے کی حفاظت فرما، ہندوستان کے ہر عالم کی حفاظت فرما، ہندوستان کے ہر حافظ کی حفاظت فرما، ہندوستان کے ہر مدرسوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کمزور ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں میرے پاک پروردگار۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن بندے تیرے ہیں، امتی تیرے نبی کے ہیں۔ اے اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا میرے پاک پروردگار، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو تیرے عرش تک پہنچا لے میرے پاک پروردگار۔ جب یہ ہاتھ زمین پر گرے اس سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔